السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ قصص سے شروع ہے، سورہ نمبر 28۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے یہ اور پھر جو اپنی فہم وہ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ تاسیم میم، اب انہوں نے تو تاسیم میم کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تا یعنی توئے سے ہے طیب، سین سید یعنی رہنمائی کرنے والا، اور میم دو مرتبہ ہے مرسل محمد، میم پر تشدید ہے۔ تو طیب سید مرسل محمد، محمد کو جو مراسلہ دیا گیا ہے وہ رہنمائی کرنے والا، پسندیدہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ تاسیم میم کا ہو گیا، ہاں، محمد کو جو مراسلہ دیا گیا وہ پسندیدہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ اگلی آیت اس کی وضاحت کرے گی کیا چیز ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب قرآن کی آیتیں ہیں۔ تلک یہ آیت الکتاب المبین، آیتیں ہیں بیان کی ہوئی الکتاب کی، تو یہ بیان کی ہوئی یا واضح الکتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا، ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نتلو علیک، ہم سے سمجھ کر پڑھا گیا تم پر، یہ ہم سے سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، اللہ میں سمجھا رہا ہے، علیک تم پر پڑھا جا رہا ہے۔ اتل کہا جاتا ہے سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کو، کلاس روم کو، اسی لیے اس کو سلاد بھی کہا گیا ہے۔ من نبأ موسیٰ، موسیٰ کی خبر سے، وفرعون اور فرعون کی خبر، بالحق سچائی کا، الحق کا سچائی کا، لقوم یؤمنون ماننے والی قوم کے لیے۔ تو یہ ماننے والی قوم کے لیے موسیٰ اور فرعون کی خبر سے الحق یعنی خاص سچائی کو، حقیقت کو تم پر ہم سے سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور نہ زندہ چھوڑتا تھا، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں بیٹیوں کو، بے شک وہ مفسدوں میں سے فسادی تھا۔ انا فرعون، بے شک فرعون، علی فی الارض زمین میں غالب تھا، پستوں میں غالب تھا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وجعل اور بنا دیا تھا اہلہا اس کی اہلیت والوں کو، شیعاً گروہ گروہ، یستضعف طائفة منہم وہ کمزور کرتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، یذبح ابناءہم اور وہ ذبح کر دیتا تھا، یعنی کاٹ ڈالتا تھا ان کی بنیادوں کو، ویستحیی نساءہم اور احیا کرتا تھا یا نشوونما دیتا تھا ان کی کمزوریوں کو۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ ہے بگاڑ کرنے والوں میں سے۔ تو بے شک پستوں میں فرعون غالب ہے، اور اس نے اس کی اہلیت والوں کو شیعہ یعنی گروہ گروہ بنا دیا ہے۔ وہ ان میں سے ایک طائفہ یعنی جماعت کو زیادہ بڑھاتا یا اضافہ کرتا ہے، اور ان کی بنیاد والوں کو ذبح کرتا یعنی کاٹتا ہے، الگ کرتا ہے، اور ان کے کمزوروں کی احیا یعنی نشوونما کرتا ہے، بے شک وہ بگاڑ کرنے والوں میں سے ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استضعفوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہیں ملک کا وارث بنائیں۔ یعنی اللہ بلا وجہ کیا ایسی خواہش کر لے گا کہ اس کو بنا دیا جائے بغیر کسی عمل کے؟ تو یہ بھی اللہ پر الزام ہے، ایسا ہے نہیں۔ وَنُرِيدُ اور ہم سے یہ ارادہ ہے، ان نمنا یہ کہ ہمارا احسان ہے ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض جو زمین میں کمزور ہو گئے ہیں۔ کمزور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بد کردار لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، کمزور وہ ہو گئے ہیں۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں بنا دیں رہنما، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں بنا دیں وارثوں میں۔ الوارث یعنی خاص جو پیچھے لے کر چلنے والا ہے۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پستوں میں اضافہ یعنی زمین میں کمزور کیے گئے ہیں یا پستوں میں جو اضافہ کیے گئے لوگوں پر احسان کریں، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارثوں میں سے بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
اور ہم انہیں حکومت دیں ملک میں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے با اختیار کیا ان کے لیے زمین میں، ہم نے انہیں با اختیار کیا زمین میں، یا ہم سے وہ با اختیار ہوئے اس کے کر کے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما کانوا یحذرون، جو وہ احتیاطی طور پر بچ رہے ہیں۔ حذر کہا جاتا ہے محتاط رہنے کو، احتیاطاً بچنے کو، تو احتیاطی ڈر کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ڈرنا جو احتیاطاً چوکنا ہونا۔ تو اور ہم نے زمین میں ان کے لیے اختیار دیا، اور ہم فرعون یعنی رونت والے اور حامان مذہبی پیشوا اور ان دونوں کے لشکروں کو ان میں سے دکھا دیں جو احتیاطی طور پر بچتے ہیں، یعنی احتیاطاً ڈرتے ہیں یا چوکنا رہتے ہیں لوگوں سے کہ بات پھیل نہ جائے، حق واضح نہ ہو جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب اس پر اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں پر بھی وہی ہوئی، جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اگر ایسا ہے کہ موسیٰ کی ماں پر وہی کیا اور موسیٰ کے لیے دودھ پلانے کے لیے انتظام کر دیا، تو پھر محمد تو رسول نہیں، یہودی پروپیگنڈا ہے کہ محمد نے تو ماں کا دودھ ہی نہیں پیا، تو دائی حلیمہ پلاتی رہی۔ پر وہ ایک الگ کہانی ہے، تو کیونکہ میں بحث برائے بحث کا کال نہیں لیا، جو اصل بات ہے سب اس پر آ جائیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کے ماخذ والوں کی طرف۔ کہتے ہیں ماخذ کو جس سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے۔ ان عرضی ہے یہ کہ تم اس میں خوب سوال جواب کرو، نہیں سوالات سے ننگا کرو۔ عرضی کہا جاتا ہے جو جس طرح وکیل جرا کر کے بالکل پوائنٹ نکال لیتا ہے، تو سوالات کے ذریعے ننگا کرنا۔ اب یہ چھاتی سے دودھ پلانے میں ننگا کیا جاتا ہے، اس معنوں میں دے دیتے دودھ پلانے والے، حالانکہ دودھ پلانے کے اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تمہیں خوف ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ، پس اسے پیش کر دو، فِي الْيَمِّ، ارادوں میں، یم کہتے ہیں ارادے کو، وَلَا تَخَافِي، اور تم مجھ سے نہیں ڈرو، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تم مجھ سے غمگین ہو۔ إِنَّا رَادُّوهُ، بے شک ہم رد کروا دیں گے اسے، الیک تمہاری طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور ہم بنا دیں گے اسے، مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مراسلہ دینے والوں میں سے۔ المرسلین کر دیا، نہیں خاص مراسلہ دینے والا جو خالص اللہ کی بات کر رہا ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کے ماخذ والوں کی طرف حکم کیا یہ کہ ان سے خوب سوال کرو، یعنی سوالات سے ننگا کرو، بس جب تمہیں اس پر خوف ہو بس اسے ارادوں میں پیش کرو، اور تم مجھ سے خوف نہیں کھاؤ اور نہ تم مجھ سے غمگین ہو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے اور ہم اسے مراسلہ دینے والوں میں سے بنا دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اب دیکھیے یہ بھی کیا ہے، کیونکہ اصل میں انہوں نے روایت کے ذریعے قرآن کو سمجھا، اس لیے پوری کہانی لا رہے ہیں، لیکن اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں فَالْتَقَطَهُ، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے طاقت لیا یا اس سے فائدہ اٹھایا، استفادہ حاصل کیا، اٹھایا، ان معنوں میں یہ کہیں گے۔ آل فرعون، فرعون کے طریقہ کار والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، ہونے کے لیے ان کے لیے دشمن، وَحَزَنًا، اور غمگین، إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، خطا کاروں میں سے۔ تو پس فرعون کے طریقہ کار والے نے ان کے لیے عداوت اور غمگینی کا باعث ہونے کے لیے اسے اٹھایا یا اس سے استفادہ حاصل کیا۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر خطا کاروں میں سے تھے، غلطی کرنے والوں میں سے تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وقالت امرأة، اور بولی انسانیت والی جماعت، مراد انسان ہے اور قالت مؤنث کا صیغہ نہیں، جماعت وہ کہہ رہی ہے۔
فرعون میں سے انسانیت والی جماعت، کچھ ہر لوگوں میں کچھ انسانیت ہوتی ہے، تو فرعون کی انسانیت والی جماعت نے کہا قرۃ عین لی، آپ اس کو ٹھنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، اور میرے لیے قرار ہو، قرار سے قرار ہے یہ لفظ، تو میرے لیے قرار ہو، عین لی میرے دیکھنے کے لیے، ولک اور تمہارے لیے، یعنی ہم بھی دیکھیں اس طرح عمل کر کے اور تم بھی دیکھو، تو یہ بات سسٹم اور نظام کی ہے۔ لا تقتلوہ، اس سے تم جھگڑو نہیں، ایسا ممکن ہے ان ینفعنا، یہ کہ یہ ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم پکڑ لیں اس سے ہی کچھ پیدا کرنا، وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی ہم تو ان سے بات سمجھ کر ہم کچھ حالات پیدا کرنے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، ان کو شعور ہی نہیں ہوگا ہم انہیں سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور فرعون کی انسانیت والی جماعت بولی میرے لیے اور تمہارے لیے تمہارا دیکھنا، یعنی تمہاری آنکھیں قرار پکڑے، تم ان سے نہیں جھگڑو، ممکن ہے یہ کہ یہ ہمیں نفع دے یعنی فائدہ پہنچائے، یا ہم اس سے پیدا کرنا پکڑ لیں، کچھ بنا لینا یا پیدا کرنا پکڑ لیں، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، تحقیق قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ لگائی ہوتی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے، یعنی سارا پورا ڈرامہ اللہ بنا کر دے رہا اور اس پر وہ کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے، فؤاد دل کو بھی کہا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کو، تو ہو گئے سوچنے سمجھنے والے ام موسیٰ، موسیٰ کے ماخذ والے، فارغاً فارغ، یہ کوئی صبر سے خالی یا بے قراری کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ فارغ ہو گئے، سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو گئے، موسیٰ کے ماخذ والے جو ہیں وہ سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو گئے۔ ان کادت، یہ کہ قریب تھا، لتبدی بہی، ضرور ظاہر کر دیتے اس کتاب کے ذریعے، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر نہیں یہ کہ ہم سے ربط ہوتا اس کے پلٹنے پر، لتکون من المؤمنین، تم ہونے کے لیے ہو ماننے والوں میں سے۔ اور فرعون کی انسانیت والی جماعت بولی میرے لیے اور تمہارے لیے نہیں، یہ اور موسیٰ کے ماخذ والے سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو گئے، یہ کہ قریب تھا کہ تم ضرور اس کے ذریعے ابتدا کرتے یا ظاہر کر دیتے، کیوں نہیں اس کے پلٹنے پر یہ کہ ہم سے ربط ہوتا، تم ماننے والوں میں سے ہونے کے لیے ہوتے۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وهم لا يشعرون، اور موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ تو اس کے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی اور وہ حقیقت حال نہ جانتے تھے۔ وقالت، اور بولی، لأختہ، اس کی ہم مقصدیت والی جماعت کے لیے، اخی کہا جاتا ہم مقصد کو، اسی لیے بھائی کو بھی اخی کہا جاتا، تو لأختہ اس کی ہم مقصد جماعت بولی قصیہ، اس کے جستجو کے پیچھے جاؤ، قصص کہتے ہیں جستجو کے پیچھے بھاگنے کو، قصہ کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصل میں سبق کیا ہوتا ہے یہ لینا ہوتا ہے۔ فبصرت بہ، پس بصیرت لو اس کتاب کے ذریعے، ان جنوب، کسی جانب کے بارے میں، وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کی ہم مقصدیت والی جماعت بولی اس کے جستجو کے پیچھے چلو، بس اس کتاب کے ذریعے بصیرت لو ہر جانب کے بارے میں، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کے پاس کتاب ہے، یہ شعور نہیں لے رہے ہیں، جو لے رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور ہم نے پہلے سے اس سے دائیوں کو روک رکھا تھا، تو موسیٰ کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ وحرمنا علیہ، اور اس پر ہم سے چھڑوا لیا، المراضیہ، وہ پھر وہی بات آ گئی رضا والا، یعنی سوال جواب سے ننگا کرنا، سوال جواب سے واضح کر دینا، نمایاں کر دینا، من قبل، پہلے سے، یعنی پہلے سے ہی انہوں نے سوال جواب سے واضح کرنے کو، ننگا کر دینے کو چھڑوا دیا اس پر۔ فقالت، پس بولی، هل ادلکم، کیا تمہیں مائل کروں، کیا تمہیں دلیل دوں، ادلکم دلیل ہے اصل میں یہ بھی، علی اہل بیت، کتاب کی اہلیت والوں پر، بیت کہتے کتاب کو، ایک کتاب کی اہلیت والوں پر، یکفلونہ، وہ کفیل ہوں، لکم، تمہارے لیے، وہی کافی ہو جائیں گے تمہارے، وہی کفیل ہوں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون،
اور وہ اس کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے، اور پہلے سے اس پر سوال جواب کرنا ہم سے چھوڑ دیا، بس بولی کیا میں تمہیں کتاب کی اہلیت والوں پر مائل کروں یا تمہیں خوب دلیل دوں، تمہارے لیے ہم سے وہ کفیل یعنی ذمہ دار یا جواب دہ ہوں اور اس کے لیے انہیں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے بیشتر نہیں جانتے۔ فرددناہ، بس ہم سے اسے لوٹا دیا، رد کروا دیا، الی امہ، اس کے ماخذ والوں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ قرار پکڑے اس کا دیکھنا، ولا تحزن، اور تم غمگین نہیں ہو، ان وعد اللہ حق، یہ کہ اللہ کا وعدہ حقیقت ہے، سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ تو اللہ نے جس عمل کا جو نتیجہ دیا، جو وعدہ دیا ہے، وہ تو سچ ہے، وہی نتیجہ آئے گا۔ اب یہ تھوڑی کہ صرف ایک ماں کے لیے تو اس کے لیے بیٹے کیا کر دیا ساری دنیا الگ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ پس ہم سے اسے اپنے ماخذ والوں کی طرف رد کر دیا تاکہ اس کا دیکھنا قرار پکڑے، یعنی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور تم غمگین نہیں ہو، اور تمہارا یہ جاننے کے لیے یہ کہ اللہ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے، اور لیکن ان کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پوری طرح توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس میں تو موسیٰ کو کوئی کمال ہی نہیں ہے، سب کچھ پیدائش لے کے سارا کام جو اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ سارا ڈائریکٹر ہے، تو پھر یہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ جوانی کو پہنچا تو ہم نے حکم اور علم دیا تھا، بچپن سے ہی اللہ پیدا ہونے سے لے کر دودھ پلانے تک سارا کچھ کروا رہا ہے، پورا ڈرامہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہے کیا۔ ولما، اور جب بلغ اشدہ، پہنچا اپنی شدت کو، اپنی مضبوطی کو، کوئی بھی جب انسان سوچ سمجھ کر ایک مضبوط فیصلے پر قائم ہو جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی، یہ عمر والی بات نہیں کہ جوانی کو پہنچ گیا۔ واستوى، اور برابر ہوا، آتیناہ، ہم نے اسے دیا، حکم و علم، حکم اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، اچھائی کرنے والوں کو ہم سے نتیجہ ملتا ہے۔ اور جب وہ خوب شدت یعنی مضبوطی کو پہنچے اور برابر ہو گئے، ہم نے انہیں حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم اچھائی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھیے جمع کا صیغہ ہو رہا، اگر صرف موسیٰ کی بات ہوتی تو واحد ہوتا، نجزی المحسن ہو جاتا، محسنین نہیں ہوتا۔ اسی طرح بلغ اشدہ جو آ رہا ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، پھر آتیناہ، ہم نے انہیں دیا، حکم اور علم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد کے لیے بات ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا اب آئیے، ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ اور وہ شہر میں داخل ہوا غفلت کے وقت جبکہ اس کے باشندے بے خبر سوئے ہوئے تھے، تو اس نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی برادری سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی برادری سے تھا اس نے اس کے مقابلے پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد مانگی، تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی حرکت سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا بہکانے والا۔ اب یہ سارا الزام جو ہے یعنی ایسا ہے کہ موسیٰ نے آتے ہی کچھ دیکھا ہی نہیں اور ایسا مکہ جڑا کہ بندہ ہی مر گیا، اور پھر کیا یہ عمل شیطان کا، مارا خود اور الزام شیطان پر۔ دیکھیے یہ ہے کیا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے خاص شہر میں، المدینہ جس شہر کی بات ہو رہی ہے اس شہر کی بات ہو رہی ہے، اور داخل ہوا شہر میں علی حین غفلۃ، غفلت کے مقررہ وقت پر، جیسے آج ہر شہری ہمارا غفلت کی نیند سو رہا ہے، یہ اس غفلت کی بات ہو رہی ہے نہیں کہ وہ سو رہا تھا، تو غفلت کے مقررہ وقت پر شہر میں داخل ہوا، من اہلیہ، جب اس کی اہلیت والے، یعنی اس کی اہلیت والے غفلت میں تھے جب وہ شہر میں داخل ہوا، فوجد فیہا، پس پایا اس میں، رجلین یقتتلان، دو مضبوطوں کو وہ باہم جھگڑ رہے تھے، جو مضبوط سوچ کے حامل تھے، یہ دو مرد نہیں لڑ رہے تھے، دو آدمی نہیں لڑ رہے تھے، دو مضبوط باہم جھگڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، تو یہ اس کے گروہ سے تھا، یعنی ایک جو موسیٰ کا جو گروہ جو اللہ کی کتاب کو مانتا تھا اس گروہ سے تھا، وھذا من عدوہ، اور یہ اس کی عداوت والے سے، اس کی دشمنوں میں سے جو دوسرا نظام بتا رہا تھا۔ فاستغاثہ الذی،
بس اس نے مدد چاہا اس سے، من شیعت ہی جو اس کے گھروں سے تھا، الذی اس پر، من عدو ہی جو اس سے عداوت رکھتا تھا، فوکزہ موسیٰ بس اسے علیحدہ کیا موسیٰ نے، وکس کہتے ہیں علیحدہ کر دینے کو، جب دو آدمی لڑ رہے ہوں کوئی تیسرا چھوڑا رہا اسے تو وہ مکہ نہیں ہے نا، یہ وکس کے انہوں نے مکہ بنا دیا، تو یہ یقینی سی بات ہے دو ایسے افراد لڑے، نظام کی بات ہو رہی تو بیچ میں وہ صلح صفائی کرانے کے لیے یعنی بیچ میں آئے، اس نے ان دونوں کو الگ کیا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جیسے آج اگر فرض کریں کہ مسلک والے یعنی جو حدیث کے نام پر خرافات کو مان رہے اور صرف قرآن کے ماننے والے دو میں بحث ہو رہی ہو، تو تیسرا آدمی جا کے تو ان کو چھوڑائے گا تو وہ مکہ نہیں مارے گا، ان کو کہے گا آؤ بھائی بیٹھو دلیل پر بات کرو، طریقے سے بات سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی موسیٰ نے بھی کیا تھا کہ موسیٰ ان دونوں کے درمیان آیا، انہیں علیحدہ کیا، فقط علیہ بس مکمل کیا اس پر، قضیہ کہتے ہیں مکمل کرنے کو، تسکیہ کو، فیصلے کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے تو مکمل کیا اس پر۔ قال ھذا من عمل شیطان، اور کہا یہ سرکشی کے عمل میں سے ہے، جو تم بات کر رہے ہو یہ سرکشی والا عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، اور بے شک یہ عداوت ہے اور بیان کیا ہوا بھٹکنا ہے، یہ دشمنی ہے اور واضح بھٹکنا ہے جو سرکشی والا عمل ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر جو عمل ہے یہ ایسے ہی عمل ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا۔ اور وہ شہر میں داخل ہوا جب اس کی اہلیت والے مقررہ وقت پر غفلت میں تھے، بس وہ دو مضبوطوں کو باہم جھگڑتے ہوئے اس میں پایا، یہ اس کے گھروں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تھا، بس وہ جو کہ اس کے گھروں سے تھا اس پر جو اس سے عداوت رکھنے والوں میں سے تھا اس سے مدد چاہا، بس موسیٰ نے اسے علیحدہ کیا یا دھکا دیا، الگ کر دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں علیحدہ کرنے کے معنی مکہ مارنا نہیں ہے، بس اس پر مکمل کیا یعنی ان دونوں کو سن کر فیصلہ کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہا یہ سرکشی کے عمل میں سے ہے، بے شک وہ بیان کیا ہوا گمراہوں والا دشمن ہے، جو سرکشی ہے بیان کی گمراہی والی دشمنی ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، اس نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قال رب، کہا ہے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا، فاغفر لی، پس حفاظت کر میرے لیے، فغفر له، پس حفاظت ہوئی اس کے لیے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے کہا ہوگا، یقینی سی بات ہے جو غلطی پر تھا اس نے کہا، جب بات سمجھ میں آ گئی جو غلطی والے نے کہا کہ میں نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا ہے، بس حفاظت چاہے، حفاظت چاہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اس عمل کو چھوڑا، ایکسپٹ کیا اور کہا کہ اب یہ عمل کریں گے تو پھر اس کی حفاظت ہوئی عمل کرنے سے، یہ نہیں کہ فوراً توبہ کیا اور توبہ ایسی ہوگی، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ جو رحم سے حفاظت کرنے والا ہے، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ویسے ہی نتیجہ ملے گا۔ تو کہا ہے میرے رب، بے شک میں نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا، بس میرے لیے حفاظت فرما، بس اس کے لیے حفاظت کیا، بے شک وہ وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس نے کہا ہے میرے رب جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں ہرگز نہ ہوں گا کبھی مجرموں کا مددگار۔ قال، کہا رب، اے میرے رب، بما انعمت علی، اس کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون، پس ہرگز میں نہیں ہوں گا، ظہیراً نمایاں مددگار، للمجرمین، جرم کرنے والوں کے لیے۔ کہا ہے میرے رب، اس کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا پس میں ہرگز مجرموں کے لیے نمایاں یا مددگار یا غالب نہیں ہوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، پس شہر میں اس کی صبح ہوئی ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی دیکھا کہ وہ پھر اس سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس کو کہا بے شک تو گمراہ ہے کھلا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، فاصبح فی المدینۃ، پس ہو گیا خاص شہر میں، خائفاً، خوفزدہ، یترقب، اس کی نگہبانی سے، فاذا الذی، پس جب وہ جو کہ استنصرہ، جس نے مدد چاہا تھا اس سے، بالامس، مستقبل کا، یستصرخہ، چیخ کر اس سے مدد چاہا، قال له موسیٰ، کہا اس کے لیے موسیٰ نے، انکا، بے شک تو، لغوی مبین، ضرور واضح بھٹکا ہوا ہے، غوی یعنی طغیانی والا ہے، تو پس شہر میں تمہاری نگہبانی سے خوف زدہ ہو گیا، پس جب وہ جو کہ گزشتہ کل یعنی مستقبل کا تم سے مدد چاہا تھا، چیخ کر اس سے مدد چاہا، موسیٰ نے اس کے لیے کہا بے شک تم ضرور واضح بہکے ہوئے ہو، یعنی طغیانی والے حد سے بڑھے ہوئے ہو۔
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. پھر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تو اس زمین میں زبردستی کرتا پھرے اور تو نہیں چاہتا ہے کہ مصلحین یعنی اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اب دیکھیے یہ کیا ہے، فلما پس جب، ان ارادہ یہ کہ ارادہ کیا، ان یبتشا یہ کہ وہ سخت پکڑ رکھے، بطش کہتے ہیں سخت پکڑ کو، بالذی اس کا جو کہ ہوا عدو لہما وہی عداوت رکھتا تھا ان دونوں کے لیے. قال یا موسیٰ کہا اے موسیٰ اتريد کیا تو ارادہ رکھتا ہے ان تقتلنی یہ کہ تو مجھ سے جھگڑے، کما قتلتا نفسا بالامس جیسا کہ تو جھگڑ رہا تھا ایک نفسیات سے مستقبل کا. ان تريد یہ کہ تیرا ارادہ ہے، الا سوائے ان تکون جبارا فی الارض یہ کہ تو جبر والا ہو جائے پستوں میں، یا تو زمین میں زبردست ہو جائے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وما تريد اور جو تیرا ارادہ ہے ان تکون یہ کہ تو ہو من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. بس جب یہ ارادہ کیا یہ کہ اس کو پکڑے وہی ان دونوں کے لیے دشمن تھا، کہا اے موسیٰ تیرا کیا ارادہ ہے، یہ کہ تو مجھ سے جھگڑے گا جیسا کہ گزشتہ کل یعنی مستقبل کا تم ایک نفسیات سے جھگڑ رہے تھے. اگر تیرا ارادہ ہے سوائے یہ کہ تو زمین میں زبردست ہو جائے یا پستوں میں قوت والا ہو جائے، اور تیرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سو جا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اور ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالیں، بس تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں. وجاء اور آیا رجل من اقصى المدینة ایک مضبوط دور شہر سے، یسا کوشش کرتا ہوا. قال یا موسیٰ کہا اے موسیٰ ان الملا بے شک جو مشورہ کنندگان ہیں، یا تمرون بکا وہ معاملات دے رہے ہیں تجھ کو، لیقتلوک وہ تجھ سے جھگڑیں، فخرج پس نکل جا، انی بے شک میں لکا تیرے لیے من الناصحین نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. اور یہ کوشش کرتا ہوا دور شہر سے ایک مضبوط آیا، کہا اے موسیٰ بے شک مشورہ کنندگان تجھ سے جھگڑنے کے لیے تجھ کو یہ معاملہ دے رہے ہیں، بس نکل جاؤ، بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں یا تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. بس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے. فخرج منها بس خارج ہوا اس سے، خائفا يترقب اس کی نگہبانی سے خوف زدہ ہو کر. لوگوں کے مخالفت والے جو نگہبانی کرے تھے کہ اپنا نظام نہ لا سکے، اس نگہبانی سے خوف رکھتا ہوا اس سے وہ نکلا. قال رب نجنی کہا ہے میرے رب مجھے نجات دے من القوم الظالمین ظلم کرنے والی قوم سے. تو پس تمہاری نگہبانی سے خوف کھاتا ہوا اس سے نکلا، کہا ہے میرے رب ظلم کرنے والی قوم سے مجھے نجات دے. آج کا بس یہیں تک رکھتے ہیں، اب کریں جو کچھ سوال جواب کرنا ہو.